ہمارے پوائنٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارت کی انتہا پسند ہندو سرکار چین کے ہاتھوں اپنی فوج کی ٹھکائی دیکھ کر انتہائی خفت کا شکار ہے۔ چین نے لداخ میں ایک نہیں بلکہ کئی کلومیٹر اندر قدم بڑھاتے ہوئے بھارت کے کچھ اہم ترین مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی شہرک پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا ہے، جس سے مودی سرکار کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب اس نے پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ اپنی فوج کی الف لیل کی داستانیں سنا کر ان کو خوش کیا کرتا تھا، مگر اس کا سارا چورن بک چکا ہے۔ چین کے لداخ پر قبضے کے بعد اس کے پاس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں، اس لیے اس نے اپنی عوام کو پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائیک کا نیا لالی پاپ دے دیا ہے۔ دوستو، انڈین میڈیا نے پاکستان میں گھس کر سرجیکل سٹرائیک کا دعویٰ کر دیا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور کراچی میں مکمل بلیک آؤٹ رہا۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ کراچی اور سندھ کے رہنے والے افراد نے جنگی طیاروں کی آوازیں بھی سنی۔ بہت سے پاکستانی بھی کنفیوز ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیا واقعے میں بھارت نے پاکستان میں گھس کر کوئی کارروائی کی ہے؟ تو ہم نے سوچا آپ کو حقائق بتاتے چلیں۔ یہ خبر در حقیقت انڈین میڈیا کے سیل سے چلائی گئی ہے اور اسے بڑی تیزی سے پھیلایا گیا۔ پچھلے دنوں چین کے پیپل لبریشن آرمی نے دریائے گلوان کے بھارت کی طرف بہتے ہوئے پانی کا بہاؤ بھی روک دیا اور بھارتی فوج کچھ کرنے کے بجائے شرمندگی بھری چپ لیے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے وہ اپنی ساکھ بحالی اور عوام میں اپنے ووٹ مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف فضاؤں یا سمندر میں کوئی کارروائی کرنے کے بلند و بانگ گیدڑ بھبکیاں کرتا نظر آتا ہے۔ بھارت کبھی گوادر پر اور کبھی گلگت بلتستان پر قبضہ کرنے کی باتیں کرتا نظر آتا ہے، کبھی پاکستانی حدود میں گھس کر حملہ کرنے کی دھمکیاں اور کبھی فالس فلیگ آپریشن کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہر طرف سے ناکامی ہو رہی ہے اور پاک فوج کی جانب سے دو ٹوک جواب مل رہا ہے کہ چائے تیار ہے، جب چاہو آ جاؤ، اب انڈیا بھیگی بلی بنا ہوا ہے اور کسی قسم کی سٹرائیک تو نہ کر سکا کہ بھارتی فضائیہ نے راجستھان کے علاقے کراچی میں گھس کر کامیاب سرجیکل سٹرائیک کی ہے، اور بھارتی فضائیہ نے پاکستان کا F-16 بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور ساتھ ہی انڈین میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے 27 فروری کا بدلہ لے لیا ہے، جس کی وجہ سے انڈین عوام اپنی پلاسٹک کی فضائیہ کو سراہنا شروع کر چکی ہے۔ اور اس خبر کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک انگلش نیوز پیپر کا فیک سکرین شاٹ بھی دکھایا گیا۔ اس سکرین شاٹ کے مطابق ایک پاکستانی F-16 طیارہ لاپتہ ہے، لیکن بھارتی فضائیہ کو اس بارے میں کانوں کان خبر نہ تھی کہ ہم نے کوئی سرجیکل سٹرائیک کی ہے، تو انڈین ایئر چیف نے اپنے ہی میڈیا اور بزدل حکومت کو جھاڑ پلا دی۔ دوستو، حقیقت میں پاک فضائیہ اپنی معمول کی گشت پر تھی اور پاکستانی طیارے ایئر پیٹرولنگ کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح انڈین فضائیہ بھی بارڈر کے قریب اپنے علاقوں میں ایئر پیٹرولنگ کرتی ہے۔ دوستو، حقیقت میں انڈیا چین سے لداخ میں ذلت آمیز شکست کھانے اور اپنا علاقہ کھونے کے بعد انڈینز اب اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ جیسے امت شاہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ مودی نے سرجیکل سٹرائیک کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ انڈیا کو اچھی طرح یہ علم ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، جو آصف غفور صاحب نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ آئیں اور پاکستان کی فضائی حدود میں 2 منٹ رہ کر دکھائیں۔ وہ چیلنج صرف آصف غفور صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی پوری قوم کی طرف سے ہے۔ لداخ کی شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے اگر انڈیا نے کوئی اوچھی حرکت کی تو یقیناً ایک اور رسوائی کا داغ انڈین فورسز کے ماتھے پر سجے گا، جیسا کہ 27 فروری کو ہوا تھا، لیکن اب کی بات شاید انڈیا 27 فروری کو بھی بھول جائے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔